بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقرا حفاظ بوائز سیکنڈری اسکول کی جانب سے آپ تمام طلبہ کو ایک بار پھر عربی آن لائن کلاس میں خوش آمدید۔ ونٹر ویکیشن کے بعد یہ ہمارا پہلا سبق ہے۔ امید کرتا ہوں آپ نے چھٹیاں خیر و عافیت سے گزاری ہوں گی۔ چھٹیوں سے پہلے آخری سبق میں ہم نے الدرس الثالث عشر فی البیت کا ترجمہ کیا تھا۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم اسی سبق یعنی الدرس الثالث عشر فی البیت کی تدریبات حل کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ آج کی ویڈیو غور سے دیکھیں۔ یہ تدریبات شروع ہو رہی ہے آپ کی کتاب میں صفحہ نمبر 153 سے۔ التدریب الاول اکمل، مکمل کیجئے۔ آپ کے سامنے مرکبات ہے، آپ نے ان مرکبات کے ذریعے جملے مکمل کرنے ہیں۔ فی البیتی، فی الصندوقی، فی المکتبتی، فی الطبقی اور فی الشارعی۔ فی البیت سے مراد گھر میں، فی الصندوقی سے مراد ڈبے میں، فی المکتبتی سے مراد لائبریری میں، فی الطبقی سے مراد پلیٹ میں، اور فی الشارعی سے مراد سڑک پر۔ تو آئیے پہلا جملہ دیکھتے ہیں۔ ڈیش کتب کثیرہ۔ کتب کثیرہ سے کیا مراد ہے؟ بہت ساری کتابیں۔ تو اب اس کے ساتھ کون سا مرکب میچ ہوگا؟ فی المکتبتی، شاباش، فی المکتبتی کتب کثیرہ، لائبریری میں بہت ساری کتابیں ہیں۔ جی اگلا جملہ، طباشیر۔ طباشیر کے ساتھ کون سا مرکب استعمال ہوگا؟ فی الصندوق طباشیر، ڈبے میں چوک ہے۔ جملہ نمبر 3، سیارات۔ سیارات سے مراد گاڑیاں۔ کون سا مرکب میچ ہوگا؟ فی الشارع سیارات، سڑک پر گاڑیاں ہیں۔ اگلا جملہ، ثلاث حجرات، 3 کمرے۔ جی، فی البیتی ثلاث حجرات، گھر میں 3 کمرے ہیں۔ آخری جملہ، لحوم و دجاج، گوشت اور مرغی۔ تو کون سا مرکب اس جملے کے ساتھ میچ ہوگا؟ کیا رہ گیا؟ فی الطبقی، فی الطبقی لحوم و دجاج، پلیٹ میں گوشت اور مرغی ہے۔ اب یہاں بھی یہی کرنا ہے عزیز طلبہ، صحیح مرکب منتخب کر کے جملے مکمل کرنے ہیں۔ علی المائدتی، دسترخوان پر، علی المکتبی، ڈیسک پر، علی الشجرتی، درخت پر، علی السریری، بستر پر، علی الشماعتی، ہک پر۔ اب آئیے جملے دیکھتے ہیں۔ پہلا جملہ، وسادۃ و بطانیہ۔ وسادۃ و بطانیہ سے مراد ہے تکیہ اور کمبل۔ اس کے ساتھ کون سا مرکب استعمال ہوگا؟ علی السریری، علی السریری وسادۃ و بطانیہ، بستر پر تکیہ اور کمبل ہے۔ اگلا جملہ، کراست و کتاب، کاپی اور کتاب۔ جی کس کے ساتھ میچ ہوگا؟ علی المکتبی کراست و کتاب، ڈیسک پر کاپی اور کتاب ہیں۔ طبق و ملعقہ، پلیٹ اور چمچ۔ علی المائدتی طبق و ملعقہ، دسترخوان پر پلیٹ اور چمچ ہے۔ عصفور، چڑیا۔
علی الشجرۃ عصفور، درخت پر چڑیا ہے. اور آخری جملہ علی الشماعۃ ثوب، ہک پر کپڑے ہیں. تو یہ تھی التدریب الاول. اب ہم بڑھتے ہیں التدریب الثانی کی جانب. آپ کے سامنے مختلف منزلیں بنی ہوئی ہیں، پہلی منزل، دوسری منزل، تیسری منزل. تو عزیز طلبہ، ہم نے ان منزلوں کے نمبر لکھنے ہیں، یعنی ہم نیچے سے جب چلیں گے الطابق الاول، اس سے کیا مراد ہے؟ پہلی منزل. اس کے اوپر دیکھیے الطابق الثانی، دوسری منزل، الطابق الثالث، تیسری منزل، الطابق الرابع، چوتھی منزل. اب اس کے اوپر کیا لکھیں گے؟ کون سی منزل آئے گی؟ الطابق الخامس. شاباش. اس کے اوپر چھٹی منزل یعنی الطابق السادس. چھٹی منزل کے بعد ساتویں منزل الطابق السابع. آٹھویں منزل کو کیا بولیں گے؟ الطابق الثامن. نویں منزل کو الطابق التاسع. اور 10ویں منزل کو الطابق العاشر. تو یہ 10 منزلہ بلڈنگ ہے. آپ نے اس کے فلور اسی طریقے سے لکھنے ہیں. اس کے بعد ہے التدریب الثالث، اجب کما فی المثالی، جواب دیجئے جیسے کہ مثال میں بتایا گیا ہے. یہ جو آپ نے جملے سبق میں پڑھے ہیں عزیز طلبہ، انہی کے متعلق سوالات ہیں کہ یہ چیزیں کہاں موجود ہے. مثال آپ کے سامنے ہے این حجرۃ النوم، سونے کا کمرہ کہاں ہے؟ تو مثال میں بتایا گیا ہے حجرۃ النوم علی الیمین، سونے کا کمرہ دائیں جانب ہے. اگلا سوال این المطبخ، کچن کہاں ہے؟ جی شاباش. المطبخ علی الیسار، کچن بائیں جانب ہے. این المرآہ، آئینہ کہاں ہے؟ جی المرآۃ علی الحائط، آئینہ دیوار پر ہے. این الکتب والمجلات، کتابیں اور رسالے کہاں ہیں؟ الکتب والمجلات علی الرف، کتابیں اور رسالے شیلف پر ہے. این الثریا، فانوس کہاں ہے؟ الثریا فی السقف، فانوس چھت پر ہے. این البساط والمنضدہ، چٹائی اور میز کہاں ہے؟ تو اس کا جواب البساط والمنضدہ فی المدخل، چٹائی اور میز بیٹھک میں ہے. اور آخری سوال این الزہریۃ، گلدان کہاں ہے؟ تو اس کا جواب کیا ہے؟ الزہریۃ علی المنضدہ. تو یہ تھی التدریب الثالث. اب ہم بڑھیں گے التدریب الرابع کی طرف. اکمل، مکمل کیجئے. ان جملوں کو مناسب الفاظ سے پر کرنا ہے. یہ تمام وہی جملے ہیں جو آپ نے سبق میں پڑھے ہیں. یہ تدریب میں آپ کے لیے چھوڑ دیتا ہوں، آسان تدریب ہے، آپ خود اس کو حل کریں. بعد میں اپنے جوابات ٹیلی کرنے کے لیے آپ PDF دیکھ لیجئے. اس کے بعد ہے التدریب الخامس، کون کلمات. آپ کے سامنے حروف ہے، آپ نے ان حروف کو صحیح ترتیب دے کر ان سے الفاظ بنانے ہیں. جیسے کہ مثال میں بتایا گیا ہے دال، خا، میم، لام. تو ان سے کیا بنا؟ لفظ مدخل. ٹھیک ہے. تو اسی طرح باقی جو حروف ہے آپ ان سے الفاظ بنائیں گے. اس تدریب کو بھی آپ نے خود حل کرنا ہے. التدریب السادس،
ہاتی معانی هذه الکلمات باللغة العربیہ، آپ کے سامنے الفاظ ہے، آپ نے ان الفاظ کے معانی عربی میں لکھنے ہیں۔ تو آئیے اس تدریب کو مل کر حل کرتے ہیں۔ بیٹھک، مدخل باورچی خانہ، مطبخ دائیں جانب، یمین بائیں جانب، یسار بہت سی چیزیں، اشیاء کثیرہ کاؤچ، اریکہ دیوار، حائط شیلف، رف دری، بساط گلدان زہریہ، بڑی کبیرہ کتابیں، کتب، چھت سقف، منزل طابق۔ دوسرا، ثانی اخبار، سبق میں یہ لفظ جمع استعمال ہوا ہے اخبارات، جس کی عربی ہم نے جرائد پڑھی ہے، لیکن مفرد کے لیے عزیز طلبہ لفظ جریدۃ استعمال ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح رسالہ، یہ مفرد ہے، واحد ہے یہ، تو اس کے لیے عربی میں مجلۃ استعمال ہوگا۔ اگلے لفظ کی جانب بڑھتے ہیں۔ غسل خانہ، غسل خانے کی عربی ہے حمام، اور بیت الخلاء کو عربی میں دورۃ المیاہ کہتے ہیں۔ تو یہ تھی التدریب السادس۔ اب ہم اس سبق کی آخری تدریب کی جانب بڑھتے ہیں۔ التدریب السابع، ترجم هذه الجمل الى اللغة العربیہ، آپ نے ان جملوں کا ترجمہ عربی میں کرنا ہے۔ میں آپ کو 10 منٹ کا ٹائم دیتا ہوں تاکہ آپ ان جملوں کا ترجمہ سوچیں، اور اگر ہو سکے تو آپ پینسل سے بھی لکھ لیجئے۔ 10 منٹ بعد انشاءاللہ العزیز جب دوبارہ ہم ملیں گے تو میں آپ کو ان جملوں کا صحیح ترجمہ بتا دوں گا، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ خود ہی اپنا دماغ استعمال کر کے ان جملوں کا ترجمہ لکھیں، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ ملتے ہیں ٹھیک 10 منٹ بعد۔ جی عزیز طلبہ، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید۔ لکھ لیا آپ نے جملے؟ آئیے اب آپ اپنے جوابات چیک کر لیجئے۔ جملہ نمبر 1، شیلف پر کتابیں، رسائل اور اخبارات ہیں۔ جی اس کی عربی کیا بنے گی؟ شاباش۔ علی الرف کتب و مجلات و جرائد۔ اگلا جملہ، سونے کا کمرہ کہاں ہے؟ این حجرۃ النوم۔ سونے کا کمرہ دائیں ہاتھ پر ہے۔ حجرۃ النوم علی الیمین۔ آپ کا گھر کہاں ہے؟ آپ کا گھر، یہاں ایک ضمیر استعمال ہوگی، نئی ضمیر ہے آپ کے لیے، کا، یعنی کسی بھی شخص کے لیے آپ کہنا چاہ رہے یہ چیز آپ کی ہے۔ اگر وہ شخص مذکر ہے تو آپ نے لفظ کے آخر میں کاف مفتوح کا اضافہ کرنا ہے، یعنی آپ بولیں گے بیتو کا، آپ کا گھر، کتابو کا، آپ کی کتاب، قلمو کا، آپ کا قلم۔ اور اگر یہ شخص مؤنث ہو تو آپ نے کاف کے نیچے زیر لگانا ہے، بیتو کی، قلمو کی، کتابو کی۔ یہ تمام الفاظ ہم کس کے لیے استعمال کر رہے ہیں؟ مؤنث کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو جملہ ہے آپ کا گھر کہاں ہے، اس کی عربی کیا بنے گی؟ این بیتو کا۔ میرا گھر دوسری منزل پر ہے۔ بیتی، اب دیکھیں میرا گھر آ رہا ہے تو ہم نے ضمیر استعمال کرنی ہے یا، جس طرح آپ نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا، بیتی میرا گھر، تو جملہ کیا بنے گا؟
بیتی فی الطابق الثانی. اگلا جملہ غسل خانہ کہاں ہے؟ این الحمام. غسل خانہ بائیں ہاتھ پر ہے. الحمام علی الیساری. فاطمہ کا گھر کہاں ہے؟ این بیت فاطمۃ. فاطمہ کا گھر چوتھی منزل پر ہے. بیت فاطمۃ فی الطابق الرابع. بیٹھک میں بہت سی چیزیں ہیں. جی اس جملے کی کیا عربی بنے گی؟ فی المدخل اشیاء کثیرہ. شاباش. گھر میں ایک کشادہ بیٹھک ہے. جی بتائیے. فی البیت مدخل واسع. صندوق میں بہت سی کتابیں ہیں. فی الصندوق کتب کثیرہ. پلیٹ میں گوشت ہے. کیا عربی بنے گی؟ فی الطبق لحوم. بستر پر تکیہ اور کمبل ہے. علی السریر وسادۃ وبطانیہ. گلدان کہاں ہے؟ این الزہریہ. گلدان میز پر ہے. الزہریۃ علی المنضدۃ. چھری کون پکڑتا ہے؟ من یمسک السکین. امی چھری پکڑتی ہے. الام تمسک السکین. فانوس کہاں ہے؟ این الثریا. فانوس چھت میں ہے. الثریا فی السقف. تو یہ تھی آج کی تدریبات. امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی. ایک چیز کی میں ضروری وضاحت کرنا چاہتا ہوں عزیز طلبہ. یہ جو ہم پی ڈی ایف شیئر کرتے ہیں ہو سکتا ہے ممکن ہے کہ میں آپ کو جو جوابات یہاں بتا رہا ہوں سبق کے دوران اور ان جوابات میں تھوڑا سا 19-20 کا فرق ہو، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے عزیز طلبہ. دونوں جوابات صحیح ہیں. یہ جوابات بھی صحیح ہے اور وہ جو پی ڈی ایف میں شیئر ہو رہے وہ بھی صحیح ہے. آج کا الواجب المنزلی یہی ہے کہ آپ نے ان تدریبات کو اپنی اپنی کتابوں میں ہدایات کے مطابق حل کرنا ہے. اگلے سبق میں انشاءاللہ العزیز پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.